السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام رپورٹرز کے ساتھ خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست آج کل ایک ہی موضوع کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات کا ہونا، جو 90 دن کی ایک آئینی مدت ہے۔ اسی کے ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے، حکومتی طرف سے اور اپوزیشن اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے، بیانات کا ہم جو سن رہے ہیں، اس کے علاوہ عدالتوں کے اندر کیسز اس وقت دونوں اطراف جو کر رہے ہیں، خاص طور پر پی ٹی اے تو جا چکی ہے، دوسری طرف حکومت کی طرف سے ہم سننے کو مل رہا ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کو لے کے سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جہاں تک آئین کا تعلق ہے وہ تو بہت واضح ہے، آئین کے آرٹیکلز 105 پڑھیں، 218 پڑھیں، 219 پڑھیں، 220 پڑھیں، 224 پڑھیں، وہ بہت واضح ہیں کہ ملک کے اندر اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہاں پہ انتخابات ود ان 90 دن کروانے لازمی ہیں۔ اگر جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اس کے متعلقہ جو ٹائم سے پہلے، اور ان کا جو پرائم منسٹر یا نیشنل لیول کے اوپر اور پروونشل لیول کے اوپر اگر چیف منسٹر سمری بھجوا دیتے ہیں اپنے متعلقہ گورنر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو۔ ناظرین، ابھی تک جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل ہوئے، ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہے ہیں، 31 دن گزر گئے ہیں، باقی رہ گئے ہیں 59 ڈیز۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کی اسمبلی 27 دن گزر گئے ہیں، اس کو تحلیل ہوئے، اور باقی رہ گئے ہیں 63 دن جنہوں کے اندر جو ہے الیکشن وہاں پہ ہونا لازم ہے۔ اکراس دا بورڈ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 90 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے جناب اعلیٰ آئینی انحراف ہوگا۔ وہ آئینی انحراف کون کرے گا؟ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم جو ہے بہت واضح ہے، اس کا انگریزی اور اردو جو ہے دونوں ہم پڑھ دیتے ہیں۔ جو فیصلہ دیا گیا لاہور ہائی کورٹ جسٹس جواد حسن صاحب کی طرف سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا جاتا ہے کہ صوبے کے آئینی سربراہ یعنی گورنر پنجاب سے مشاورت کرنے کے بعد وضاحت پر مبنی نوٹیفیکیشن کے ذریعے فوری طور پر پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے اور یقینی بنایا جائے کہ آئینی مینڈیٹ کے مطابق انتخابات 90 روز کے اندر منعقد کیے جائیں۔ In view of the constitutional provisions mentioned above, the judgment of the Supreme Court of Pakistan, the prayer made in the consolidated petitions is allowed and the Election Commission is directed to immediately announce the date of election of the Provincial Assembly of Punjab with the notification specifying reasons after consultation with the Governor of Punjab being the constitutional head of the province to ensure that the elections are held not later than the 90 days as per the mandate of the constitution۔ یہ بہت ایک واضح آئین کی تشریح ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ اسی طرح آج خیبر پختونخوا کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ہے پٹیشن پی ٹی آئی نے کی ہوئی ہے، ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور گورنر کے پی ہیں ان سے بھی جواب مانگ لیے گئے ہیں کہ جناب اعلیٰ آپ کا کیا خیال ہے 90 دن کی یہ جو آئینی قدغن ہے اس حوالے سے۔ سپریم کورٹ جو ہے اسلام آباد میں، جناب اعلیٰ اسلام آباد بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں شعیب شاہین صاحب، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کہ یہ چونکہ آئین سے انحراف ہو رہا ہے، لہٰذا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے سپریم کورٹ اس معاملے کو نوٹس لے۔ پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اس کو نمبر لگ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کس دن یہ پٹیشن سنوائی جاتی ہیں۔ تو چوہدری صاحب، یہ سارے کا سارا معاملہ ہے۔ آج گورنر ہاؤس کے اندر مشاورت ہوئی ہے، تو ہمارے گورنر محترم شریف مجھے آپ ذرا دو جواب دے دیں، ان کا تو میں بعد میں خبر لوں گا۔ آیا آئین توڑا جا رہا ہے اور کوئی نیا آئین لکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے دفتروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر عدالتیں سوئی ہوئی ہیں اور دے آر گوئنگ ٹو ٹیک کاگنیزنس جب کچھ بھی نہیں بچے گا؟ کیا مطلب ہے؟ کس نے ان کو اختیار دیا ہے؟ جو آئین میں لکھ دیا 90 دن میں الیکشن کراؤ، تو ابھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آپ گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی ہے، اب الیکشن کمیشن میں ہو رہی ہے، مامے کیوں بن دے؟ دوسری طرف جا کے آپ نے ضمنی الیکشن کا اناؤنس کر دیا جس کو کوئی لڑنے کو تیار نہیں اور جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ 130 ممبر جب 242 میں سے خالی ہو جائیں سیٹیں، کون سی اسمبلی، کون سی حکومت، کون سا ملک، کون سا دستور کس پر عمل ہو رہا ہے؟ یو آر ٹرائنگ ٹو میک فن آؤٹ آف ایوری تھنگ، mockery of the process. We beg of Chief Justice Pakistan and the fellow judges, respectable judges, honorable judges, کہ جناب یہ آئین پامال ہو رہا ہے، دستور کی تباہی ہو رہی ہے، یعنی قانون قاعدے کی کوئی دچیاں تو کوئی لفظ ہی نہیں رہا، پھاڑ پھوڑ کے تو ان کو پھینکا جا رہا ہے۔ کمال ہے بھائی، اس پر دو رائے کیا؟ یعنی اب پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت نہ دے رہا ہے پاکستان۔
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चौधरी साहब उमर हमीद साहब वो इस हवाले से क्या कहते हैं, पहले आपको सुनवाते हैं कि जी गवर्नर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। केड़ा मेरा कोई इख्तियार है? सुने जरा। इंटरप्रिटेशन की जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो अपना राइट इस्तेमाल करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन कराएंगे कि वो क्लियर नहीं। अब जाके तो अपनी कमीशन को ये पोजीशन बताएंगे कि कंसल्टेशन हुई है, फिर देखते हैं कमीशन क्या फैसला। आप जो साहब ये फरमा रहे हैं कि अभी बहुत वाज़े आइन के हवाले से तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो तो यही कहते हैं कि जी किसी भी तरह से कोई इबहाम मौजूद नहीं है, आइन पाकिस्तान बहुत वाज़े है। आप की गुजारिश है जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, बिल्कुल सही बात है। ऑलरेडी जो मामला है लाहौर हाई कोर्ट, वो बड़े कंसर्न है, और लाहौर हाई कोर्ट और खैबर पख्तूनख्वा के जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पे ये मामला टेकअप किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से वाज़े हुक्म आ चुका है। क्या हुक्म आ चुका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन किसी को जरूरत भी क्यों होती है कि वो आइन के मुताबिक जब फैसला किया जाए हाई कोर्ट आपको नहीं पता जो साहब आप किस मुल्क में रहते हैं? नो आप किस मुल्क में रहते हैं? मैं कहता हूं कि हमें जाके भूख हड़ताल करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इफ नो अदर हमारा ये काम है। नहीं क्यों देखिए हम पाकिस्तानी नहीं है। आइन की प्रोटेक्शन जो है पाकिस्तान की जो अदालतों का इख्तियार है वो बिल्कुल इसके ऊपर नोटिस ले रहे हैं। अब अदालतें क्या करें, अदालतें हुक्म देती हैं। आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वाज़े अहकामात आगे के 90 दिन के अंदर अंदर करें। अच्छा, आज जो है उस ऑर्डर के जवाब में, चूंकि ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, हमने माजी में देखा है, आपको खुद याद होगा कि एक ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मीर बलकशेर मजारी जो निगरान वजीर आजम थे वो पिछले दरवाजे से अपना ब्रीफ केस पकड़ के चले गए और नवाज शरीफ का किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। वहां ही सुप्रीम कोर्ट यूसुफ रजा गिलानी वाला केस, और उसके बाद इसका भी देख ले विद इन नो टाइम, और उसके बाद नवाज शरीफ का केस देख लें 28 जुलाई 2017। पर क्या करें आपके दोस्त सिकंदर सुल्तान राया साहब, मुझे समझ नहीं आ रही ये जो उसका क्या रोल है? या तो गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं। नहीं गवर्नमेंट वाले क्या बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन का रोल आइन के मुताबिक ये जो जजमेंट है चौधरी साहब, मैंने इसके ऊपर सारी की सारी तफसील से पढ़ी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ये कहता है कि ओके, मान लिया कि गवर्नर साहब डेट नहीं दे रहे, लेकिन आईने पाकिस्तान के तहत सबसे बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आर्टिकल 220 का बड़ी डिटेल से जस्टिस जवाद हसन साहब ने जिक्र किया है कि उसके तहत तमाम जो एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं फेडरल और प्रोविंशियल सतह के ऊपर वो ताबे हैं इलेक्शन कमीशन के, कि उनको कहना है। फिर कहता हूं अगर नहीं कराने तो वो जो एडवाइस, अच्छा हम तो खामखा हुकूमत पे जा रहे हैं। इसके अंदर जो है जस्टिस साहब ने मेंशन किया हुआ है कि सेक्रेटरी जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी वो कहते हैं जी जो हमें इलेक्शन कमीशन हुक्म करेगा हम उसके बिल्कुल ताबे हैं। इलेक्शन कमीशन हुक्म कर देना तो फिर देखते हैं कौन इनकार करता है। तो सर आप बताए ना, मैं आपसे ना उनके बंदे से बात कराएं। नहीं वो तो अभी आप दोबारा सुनाए जी, वो जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने जरा। इंटरप्रिटेशन की जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो अपना राइट इस्तेमाल करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन कराएंगे कि वो क्लियर नहीं। अब जाके तो अपनी कमीशन को ये पोजीशन बताएंगे कि कंसल्टेशन हुई है, फिर देखते हैं कमीशन क्या फैसला। वो कह रहे हैं कि अभी हमने इंटरप्रिटेशन करवानी है। अच्छा वैसे जो सब एक बात तो बताएं, मतलब जनरल ज़िया के ऊपर, जनरल मुशर्रफ के ऊपर या उसके ऊपर जो आमर आए, सरीहन उन्होंने जो आइन की खिलाफ वर्जी की, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स उस वक्त जी थी उनको गिराया, सारा कुछ है वो तो हम तारीख में पढ़ते हैं। हमने 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के सिलेबस के अंदर ये डाल दिया कि ये आमिर थे, इन्होंने आइन तोड़ा। तो आजकल ये जो आइन से इनहराफ हो रहा है ये आइन शिकनी के जिम्मे में नहीं आता, तो समझा दें प्लीज। वो तो लफ्ज ही छोटा रह गया। आइन की परवाह कौन कर रहा है? वो तो खुल्लम खुला कह रहे हैं कि हमने तो अभी भी इलेक्शन नहीं कराने हैं, फिर अक्टूबर में नहीं कराने हैं, फिर 2500 में कराने हैं, पता नहीं क्या क्या। हम तो हैरान आ भाई तुसी उंजी को एक रेजोल्यूशन कल पास कर दो मैं जी टू दी एक्सक्लूजन ऑफ 23 करोड़ पाकिस्तानी, जो 100 हमारा वजीर और मशीर है ना, यही आइन है, यही पाकिस्तान है, यही कानून है, और इनके अलावा कोई कुछ नहीं। नाज़रीन ये जस्टिस जवाद हसन साहब की 16 पेज की जजमेंट है, आप जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के आधी दर्जन के करीब जो है डिफरेंट केसेस जिनका ऑलरेडी फैसला हुआ है। इसमें आर्टिकल 105, 219, 218, 220 का तफसील से जिक्र है, और इन तमाम आर्टिकल्स के को गिनवाते हुए, उनको पढ़ाते हुए, उनका रेफरेंस देते हुए अदालत ये समझती है कि इख्तियार इलेक्शन का जो मुल्क के अंदर तारीख या जो भी फाइनल जो है फाइनलिटी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। उन्होंने ये हुक्म देना है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन कब हो जाएगा।
چونکہ یہ حکم آیا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف آج وہاں پہ انہوں نے ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کے اپلیکیشن کی دی، کیونکہ یہ اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر. آج جواد حسن صاحب نے اگین وہ اس کی ہیئرنگ کی، وہ کیا فرماتے ہیں ہیئرنگ کے دوران. اور چونکہ یہ درخواست واپس ہو گئی ہے، لیکن جو ہیئرنگ ہوئی اس کے دوران ریمارکس کیا ادا ہوئے جسٹس جواد حسن صاحب کی طرف سے، وہ آپ کو سنواتے ہیں. عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی. ای سی پی اس حوالے سے میٹنگ کر رہی ہے. جسٹس جواد حسن کے ریمارکس: میرے سب احکامات مانے جاتے ہیں، 90 دن انتظار کروں گا، اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر دیکھوں گا. جسٹس جواد حسن صاحب: ابھی کچھ نہیں ہوا، ہم ابھی یہی بیٹھے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں: جس دن کوئی چون چراں کرے گا میں دیکھ لوں گا. لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ایک سکیجول ایک اناؤنس ہوتا ہے اس کے لیے وقت ہی ختم ہوتا ہے، 45 ڈیز کا وقت ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو لیکن یہ تو ان کی مشاورت ہے، تو پھر اگر یہ ٹائم گزر گیا تو ایونچولی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی؟ نہیں ویسے تو الیکشن جو ہے وہ 60 دن میں ہو جاتے ہیں نا. ابھی الیکشن کروانے ہو تو وہ اس کے لیے وہ ٹائم جو ہے نا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ساری کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ونر ڈکلیئر کر دیں بس. تو پھر کر دیں، انتظار کسی چیز کا؟ کیوں آپ نے ابھی کیا نہیں ہوا قومی اسمبلی میں؟ پوری قوم کو آپ نے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے. قومی اسمبلی میں ڈکلیئر کیا نہیں ہوا. ویسے جو صاحب عمران خان صاحب کو کیوں اتنی غلط فہمی تھی کہ وہ جو ہے ان کی آئینی ڈیمانڈ مان لی جائے گی، 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. اب آپ کو سنواتے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو آئین کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کی کوئی جو ہے سیلیبریشن کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فاؤنڈنگ فادر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سربراہی کے اندر آئین بنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہم سب کو اس کا احترام ہے، چونکہ آئین کے تابع ایک حکومت چل رہی ہے، اسی آئین کے تحت تمام اختیارات تمام اداروں کے پاس موجود ہیں. بلاول صاحب نے کیا فرمایا، سنیے گا. آئین کا گولڈن جوبلی سال منا رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی غیر آئینی قدم لیا جائے، ایسا کوئی غیر جمہوری قدم لیا جائے، تو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین سے لے کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبر سے لے کے کارکن تک ہمیں موقع ہی ہوگا کہ ہم خاموش رہے. جہاں سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں گے. کاش کوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جناب اعلیٰ یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں آئین تو بڑا واضح ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب چوہدری صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سپریم کورٹ جا رہے ہیں سارے مسئلے کو لے کے، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں گا. آپ کی ترجیح کیا ہے، کب ہونا چاہیے؟ الیکشن جو ہے یہ جنرل الیکشن کی طرز پہ ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اور جب جنرل الیکشن کا ٹائم ہے اسی وقت ہونا چاہیے. قومی اور صوبائی کا اکٹھا ہونا چاہیے ایک دن، اور پھر تبھی یہ جو ہے نا یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ اگر اس طرح سے ہوا تو جو ہے وہ دھاندلی کا شور پڑے گا اور ملک جو ہے وہ انارکی اور افراتفری کا 90 دن کی آئینی قدغن ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ بھی تو آئینی قدغن ہے نا، آئین کی ایک شق تو نہیں ہے نا، وہاں پہ اور بھی ہیں. سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، اور فری اور فیئر الیکشن کے چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ لینے کا پوری طرح سے مجاز ہے، خود سے. اور وہ 90 روز سے آگے بھی جا سکتے ہیں. جی جا سکتے ہیں. ایک آدمی کی ہٹ درمی جو ہے اس کے آگے تو نہیں پورے ملک کو لگ جانا چاہیے. اچھا، ایک آرگومنٹ جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت خاص طور پر نون لیگ کے لوگ یہ پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن پہلے ہو جائیں گے 90 دن کے اندر، اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے اندر ہونا ہے، تو وہ جو آئین کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا معاملہ ہے تو وہ بڑا معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا. اس وقت یہاں پہ حکومتیں ہو جائیں گی، ان دونوں صوبوں کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈر ہے، خوف ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی، تو پھر ہم نیشنل اسمبلی کا الیکشن کیسے جیتیں گے. لیکن اگر اتنا ہی ڈر ہے جناب اعلیٰ تو میرے خیال میں دوسرا آرگومنٹ تو اس کا کاؤنٹر یہ ہے نا، تو آپ پھر اکٹھا الیکشن کروانے کیوں چاہے سب اسمبلیاں توڑ لیں اور پھر وہی ایڈوائز جو ہے وہ ری سینڈ کر دو، اس کو واپس بھیجو اور اسمبلیاں بحال کر دو اگر نہیں کرانے تو. یعنی یہ تو مطلب ان کا یوزرو کر کے جو اختیار تھا، جو با اختیار حکومتیں تھیں انہوں نے والنٹیرلی توڑی ہیں نا. تو آپ بھی کہتے ابھی نہیں کرانے، نہ الیکشن نہیں کرانے، یہ جمہوریت کے لیے بڑے خطرناک ہے. لہذا تو پھر ان کی بھی بحال کر دو، جب کراؤ گے اتنی. لیکن ان کے اپنے اندر اتنی زیادہ وہ کنفیوژن ہے، آئی ڈونٹ نو کہ آپس میں ڈسکس بھی نہیں کرتے. کنفیوژن اس لیے ہے کہ سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے نا. بالکل صحیح. باقی تو زگ زیگ سیدھا راستہ چوہدری صاحب یہ ہے آئین ہے، آئین پاکستان ہے، اسی کے تابع رہ کے سب کو چلنا ہے. جو بھی اسے باہر جائے گا ناظرین وہ اس کا پھر انجام اور بڑی پرابلم ہو گئی ہے. جی
کہ یہ گورنمنٹ جو بنی ہوئی ہے نا، یہ شہباز شریف صاحب گورنمنٹ جو ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اسمبلی کو بحال کیا گیا، عدم اعتماد کرایا گیا، اس کے بعد یہ حکومت بنی ہوئی ہے. تو سپریم کورٹ کو آپ ہولڈ کرنا ہوگا ان کو. بالکل ایونچولی تو ہائیسٹ فورم تو وہی ہے. ناظرین، اس سے پہلے جو ابھی آپ نے رانا سنالو صاحب کی بات سنی نا کہ جی 2 اسمبلیوں کے الیکشنات، نیشنل اسمبلی کا علیحدہ، شاید حقان عباسی نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا اس سے پہلے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں جناب اعلیٰ، علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ حکومت چلی جائے نو گی، کانفیڈنس کے بعد عوام کے پاس جانا پڑے گا. پرائم منسٹر چلا گیا، کورٹ فیصلہ کر دے گی، اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، نہ لیڈر اپوزیشن نہ لیڈر تو ہاؤس. جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے آپ. جی آپ جنرل. اور صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوں گے پھر تو فارغ. صوبائی اسمبلی قائم ہے. وہ صوبائی اسمبلیاں چل رہی ہیں جی چل رہی ہے. تو آپ کے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہوں گے، ان کو بھی ہٹا سکتے ہیں، وہ بھی رہ سکتے ہیں. کوئی پتہ نہیں نا کی کر رہے ہیں. لیکن جوئی صاحب آئین تو بڑا واضح ہے نا. ایک اسمبلی ہے 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے صوبائی اٹانومی خود مختاری ہے. جب آپ معاف کرنا لوگوں کی وفاداریاں خرید کر ایک مانگے تانگے سے ایک حکومت بنائیں گے، اس سے آپ آئین اور دستور اور جمہوریت کی اور آئین اور قانون کی بالادستی کس طرح کروائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو وہ جو سوشلسٹ ڈاکٹرین ہے نا، مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈ یو اچیو. وہ کہتا ہے جو بھی ہے دیکھا جائے گا. اچھا، اسلام جو ہے اس کا یہ نہیں کہتا کہ ڈاکہ مارو اور اس میں سے خیرات دے دو تو وہ پاک ہو جائے گا. آج کل ویسے یہ کلیہ پاکستان کے اندر وہی چل رہا ہے. ملک احمد خان صاحب نون لیگ کے بڑے وکیل بھی ہیں، کافی آج کل آپ کو پتا ہے وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. آئین کوئی جامد ڈاکومنٹ نہیں ہے. آئین کوئی پاسٹ کے متعلق ڈیل نہیں کرتا. آئین پریزنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے اور آئین نے فیوچر کو بھی ڈیل کرنا ہے. اگر نگران بندوبست نہیں ہوگا تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ 2 صوبوں میں آپ جب الیکشن کروا رہے ہوں گے تو اس وقت قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت موجود ہوگی، تو اس پہ سوالات اٹھیں گے. اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو آپ ایک سائیکل بنانا چاہتے ہیں آنے والے وقتوں کے لیے. ان 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات قومی اسمبلی کے انتخاب سے 6 مہینے پہلے ہو چکے ہوں. ڈر جناب اعلیٰ یہی ہے چوئی صاحب، الیکشن پہلے ہو جائیں گے اور الیکشن ہو گئے تو دونوں صوبوں کے اندر ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی جیت جائے گی. مریم صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ اس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا. سنیں ایس وقت کی ہے، سن لیں ذرا. نہیں اس وقت استحکام ہے ملک کوئی ایسا ویسا استحکام؟ اس ملک کو ایکسٹرنل تھریٹ کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس ملک کو اگر تھریٹ ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت چوئی صاحب اگر آپ کو میں یہ کہوں تعریف کریں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت ملک کے اندر عمران خان کی وجہ سے جو ہو رہی ہے، پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، نون لیگ کی طرف سے ہو رہی ہے، یا آپ کا کوئی سابقہ دوستوں کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سابقہ دوست کون ہے میرے؟ وہ میں بھول گیا ہوں، شاید میرے خیال واپس آتے ہیں، یہ پریزنٹ ہے، یہ حکومتوں کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کو پتا نا آپ کے خان صاحب جو آج کل وہ ایکس آرمی چیف کے اوپر ہی آج کل آپ کو پتا ہے بیان بازی ہو رہی ہے دونوں طرف سے. اینی ویز ہم واپس اسٹوری کی طرف آتے ہیں. آپ 3 چیزوں کا جواب دیں. اس وقت اکانومی تباہ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں سے پوچھ لیں، میرے سے نہ پوچھیں، آپ گراؤنڈ پہ جا کے پوچھ لیں، کسی ریڈی بان سے پوچھ لیں، آپ کو بتا دے گا. مطلب عام تاثر یہی ہے. بالکل تاثر کیا ہے؟ سارے انڈیکیٹرز آپ کے سامنے ہی. کل رات کو دیکھا نہیں جس طرح گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں. ایک دوسرا، آیا ملک میں سیاسی طور پر مارا ماری کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ ایک گروہ جو ہے وہ ہر قیمت پر اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا ہے اور ایک دوسری پارٹی ہے وہ ہر قیمت پر الیکشن چاہتی ہے ایٹ دی ارلیسٹ. یہی صورتحال ہے. لہذا پہلے اقتصادی تباہی بربادی، اس کے بعد یعنی سیاسی طور پر عدم استحکام، اور اس سے بہت ہی بھیانک آئین اور قانون سے انحراف، اس کو توڑنے تک چلے گئے. کہ جب ایک آرڈر ہے اسپیشل، اس میں لکھا ہوا ہے کلاز آئین کے تحت کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانا ہے، تو آپ کا کام ہے بھئی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دی ہیں. اس کے ساتھ ہی نوٹیفیکیشن کرنا تھا کہ فلاں ڈیٹ سے اس دن الیکشن ہوں گے. اس سے بھاگے ہو، اپنی مرضی کے نتائج کرتے ہو. پھر کچھ ایک اور ہو رہی ہے کہ جی وہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنائی جائے.
اس کے انٹرویوز ہو رہے ہیں. ایک چوتھا ہو رہا ہے کہ جنہیں نہیں قومی گورنمنٹ بنائی. یار چھوڑ دو، بس کرو. پاکستان کی قوم کو اس وقت نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے، اقتصادی تباہی سے بچانے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا آئین اور قانون کے تحت اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کا جو رول ہے عام فورسز کا، وہ مجاہد ہیں اور ان کی پوری فوج ان کے ساتھ ہے، ساری لیڈرشپ ساتھ ہے، نیشن از ود دیم. ان کو اقدامات کرانے پڑیں گے. یہ پھر ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکیں گے. دیکھیں اس وقت ملک کے اندر جو آپ نے بالکل صحیح بات کی، ابھی بڑی خبر یہ ہے، بہت بڑی خبر یہ ہے، دو حصے بات کے. جی اور جو کوئی کانٹرڈکٹ کرنا چاہے، ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ صدر مملکت کوئی اہم ترین قانون دانوں کے سامنے زاروں قطار رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا میں اب یہاں تو میں کیا جواب دوں گا، میری قوم رو رہی ہے، لوگوں کو 2 وقت روٹی نہیں مل رہی، بیڑا غرق ہو گیا ہے، میں صدر کس چیز کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ اگر ہم اس صورتحال کو اریسٹ نہیں کرتے تو میں 2 دیکھ رہا ہوں، یا تو ریفرنس کروں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ الیکشن کرانے کا ایک ڈیٹ پر اناؤنس کرا دیں سارے ملک میں، دس از ون، یا پریزیڈنٹ عارف الوی لیاقت باغ راول پنڈی سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے فیصل مسجد تک جائے، تاکہ انہوں صدر کس طرح کرے گا؟ تو انہوں نے کہا صدر گولی مار دے. پھر کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ میں کیا کروں اب؟ واٹ شوڈ دی پریزیڈنٹ ڈو ٹو اریسٹ دی سچویشن؟ ویسے وہ جب میں کہتا ہوں ان کے لوگ آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یار یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، تم ٹھیک کرو. کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اور جھوٹے وعدے کر کے نکل جاتے ہیں، پھر دوسرے دن آ جاتے ہیں. اچھا، وہ احمد بلال صاحب ہیں، ان کی رائے، پیل ڈیٹ کے صدر ہیں، ان کی رائے کے مطابق جو سیکشن 57 ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے، اس کے مطابق یہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، جنرل الیکشن کی ڈیٹ جو ہے بات کر کے مشورہ کر کے دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو اہتمام حجت ہے، یہ میں ان کے صدر کے پاس انڈیپینڈنٹ اختیار نہیں ہے، وہ ہی ہیز ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر وچ مینز دی گورنمنٹ. آلریڈی صدر پاکستان نے ایک لیٹر لکھ دیا ہوا ہے تمام اطراف کو کہ خدارا یہ معاملہ ہے، یہ آئینی معاملہ ہے، اس کا حل وہ آج ساڑھے دوست گئے صدر صاحب میرے اسحاق ڈار صاحب. ہاں، وہ تو آپ کو پتا ہے ہماری وہ آئی جان شکندے اندر، تو وہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا ہے، وہ کیا لینے جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ گیا. یہ آپ کو سمجھتا ہے مریم صاحبہ کیا فرما رہی ہے، آئی ایم ایف کے کیا معاملات ہیں؟ شہباز صاحب کو اور اسار صاحب کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو لا کے بٹھانا چاہیے گھڑی چور کو کہ یہ بیٹھے اور بتائے کہ میں آئی ایم ایف سے کیا معاہدہ کیا ہے، کیا شرائط رکھی. آج ہم اس معاہدے کو آنر کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے، پرابلمز آتی ہیں، اور آج اگر ہم اس معاہدے کو آنر نہیں کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے نہج پہ پہنچ جاتا ہے. اچھا ذیشان صاحب، ہمارے پروڈیوسر صاحب، جو ہمارے پاس ایک مونٹاج پڑا ہوا ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کے حوالے سے جو آئی ایم ایف جو ڈیل کی تھی عمران خان نے، اس کے اوپر انہوں نے سب کے جو کامنٹس ہیں، بیانات ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ آپ کو سناتے ہیں، ان کی جو عادات ہے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کے بیانات کی. عمران نیازی نے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا، سب غدار ہو، وطن بیچ رہے ہو. یہ اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں کہ آئیں، یہ ہم $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے منتیں ترلے کر رہے ہیں، ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں. 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں. حکومت جو ہے ہماری ملک کو آئی ایم ایف کی غلامی میں دے چکی ہے، ہمیں یہ غلامی قبول نہیں ہے. حکومت ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کی بجائے آئی ایم ایف کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے. روپے کی بے قدری کروانا بند کرو، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن لینا بند کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر کوئی دوسرا راستہ پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہے. اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں. پاکستان آئی ایم ایف سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے.
नाज़रीन, ये बयानात आपको बार बार इसलिए सुनाना है कि IMF के ऊपर किस तरह की सियासत की गई थी जब इमरान खान IMF के पास गया था। IMF पे जाने से पहले भी जो है और ये जो जब से हुकूमत भाई बातें ये बड़ी करते हैं, वो तो IMF के पास गया था या नहीं गया था, उसने $4 बिलियन पाकिस्तानियों को यहाँ रखवा भी दिए थे और अभी तक होता तो शायद $20 बिलियन तक वो अकाउंट चले जाते, और वो अभी भी कॉल करने वाला है कि अगर PTI गवर्नमेंट बनाती है तो $30 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट और कैश जो है अकाउंट्स में रखे पाकिस्तान में, और पाकिस्तानीज आर विलिंग, वो काबिल एतमाद एक हुकूमत चाहते हैं। नाज़रीन, अभी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको बता, एक तो जो IMF के पास जाने के बाद इनके क्या इन्होंने दावे किए थे, और आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर एक जो तनकीद की जा रही है अदलिया के हवाले से कि अब ये दोबारा से क्या इनका पुराना जो तरीकाकार है उसी के ऊपर जा रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, चूंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी लड़ाई हो रही है वो तमाम जो हदें हैं, अखलाकी हदें बोल रहे हैं, सियासी हदें बोल रहे हैं, समाजी हदें बोल रहे हैं, वो अब अबूर हो रही हैं। और वो कहा जाता है ना कि जो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज ए रुथलेस बिजनेस, उसके अंदर किसी का कोई लिहाज नहीं किया जाता। अब माजी के अंदर तो हमने देखा जो एक आपको पता है मशहूर ज़माना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था। आज फवाद चौधरी साहब ने कुछ एक खबर ब्रेक की है, वो आपको सुनवाते हैं कि वो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर दोबारा इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, ये दोबारा वो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है नून लीग है वही काम कर रही है। सुने जरा। नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं, और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। और मुझे लगता यह है कि आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स नाज़रीन चल रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। हमारी में तो ये भी हिम्मत नहीं पड़ रही मेरे और चौधरी गुलाम साहब में कि ये हम ट्रेंड पढ़ भी रहे, लेकिन ये हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हकीकत है, ऑन ग्राउंड जो चीजें हो रही हैं उससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता। बयानात आपको सुनवाते हैं कि मलक अहमद खान साहब ने इस हवाले से हाल ही के अंदर क्या बयान दिया। फोरम शॉपिंग आज आप लाहौर हाई कोर्ट में कर रहे हैं, एंड माइंड इट, आई कैन से इट। आप ये मत समझे कि आप जो करते जाएंगे आप उसके ऊपर बिल्कुल अनब्रिडल्ड अनचेक्ड, आप बिल्कुल आपको लाइसेंस हासिल है, आप लोगों को बेतौकीर करें और आपको पूछे कोई ना, ऐसे नहीं होता सर। ये दोबारा से जरा दिखा दीजिएगा, सुना दीजिएगा, शॉपिंग का क्या जिक्र किया उन्होंने। फोरम शॉपिंग आज आप लाहौर हाई कोर्ट में कर रहे हैं, एंड माइंड इट, आई कैन से इट। आप ये मत समझे कि आप जो करते जाएंगे आप उसके ऊपर। उसके बाद अता तारड़ साहब ने भी इसी तरह का बयान दिया। तो ये जो फोरम शॉपिंग की मैं बात कर रहा हूं ना, डैमेज इससे हो रहा है कि आप गैर कानूनी हरकत करें और एक दामाद साहब हैं जो PTI के वजीर थे, उनको जाके दरखास्त करें, और वो दामाद साहब लोग दावा करते हैं, लोग ये बात करते हैं, वकला ये बात करते हैं, बार रूम में ये गॉसिप होती है कि वो सरेआम PTI में बैठ के बात करते हैं कि जी बताएं मैं आपका केस लगवाता हूं, मैं आपके केस का फैसला कराता हूं। चूंकि माजी के अंदर वो चीजें जो साहब हुई हुई हैं, एक और आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद आपका कमेंट लूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब को भी बताया गया है कि जी इस वक्त हो क्या रहा है। अगर एक जज उनके हक में फैसला देता है और मुझे पता है कि इस जज का दामाद इलेक्शन लड़ रहा है और वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो मैं कैसे फिर इससे इंसाफ की तवक्को रखूंगा। और उसके सारे केस वो अपने पास रखना चाहता है, ये तो फिर नहीं चलेगा जी। हमें नजर आना चाहिए कि जो शख्स मेरे इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है उसका माहौल भी वो है कि जिस माहौल के अंदर मुझे इंसाफ मुहैया कर सकता है। अगर मुझे शुबा हो जाए और उसके किरदार पर मुझे इतराज हो जाए, फिर कैसे चलेगी बात। माजी के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने कोई बेंच फिक्सिंग के हवाले से एक बयान दिया था। जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निजाम यह है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। देखिए, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है, इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। ये सब क्या कहेंगे? क्या हमने हर हालत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अदलिया, उनका जो
وقار ہے، جو ان کی عزت ہے، جو مرتبہ ہے، جو احترام ہے ملک کے اداروں کے طور پر، اس کو کسی قیمت پر ریڈیکیول کا آبجیکٹ نہیں بننے دینا. یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ یہی حرکت کر رہے ہیں. جب ان کو موقع ملتا ہے، بھائی رشتہ داریاں سب کی ہیں، لیکن اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ بھئی آپ خواہ مخواہ ڈنڈی مار رہا ہے کوئی، تو بات ہے. ہم تو کسی کی رشتہ داری یا دوستی یا تعلق کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے. جی کوئی کسی میں کس نے شادی کی ہوئی ہے، کیا ہوتا، ہمیں کیا لینا دینا ہے. ہم نے تو میرٹ پر دیکھنا ہے. آیا ملک آگے جا رہا ہے؟ سوال کا جواب ہر بندہ دے رہا ہے نفی میں. کیا پاکستان میں سیاسی ترقی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. اقتصادی تباہی ہو رہی ہے، سارے یہی یک زبان ہے. اس کو روکنے کے لیے کہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اب کام اس کو روکنا ہے، ملک کو واپس لے کے آنا ہے، اس کے اوپر ہم رو رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بہت بڑا واقعہ سنایا کہ صدر مملکت جو ہے وہ اس حد تک زچ آ گئے ہیں صورتحال سے، کیوں کہتے میں خود پھر جا کے ایجیٹیشن لانچ کروں، میں کیا کروں. ان کے قریبی ذرائع یہ انکشاف کریں، پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ صدر صاحب کس طرح جلوس کی قیادت کریں. تو ان کا پھر آپ یعنی ان کے پاس کیا چارہ کار ہے، کیا کریں. وہ خط وہ لکھ بیٹھے، روز ان کو بلا کے باتیں وہ کرتے ہیں، لیکن ان پر یہ ٹچ سے بس نہیں ہوتی. الٹا کہتے ہیں جی آپ وہ معافی نامہ جاری کروا دیں. اچھا چوہے صاحب، وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کالم چھپا، اس کی پھر تردید آئی، پھر ایک اور تردید آئی، پھر ایک اور آپ نے وی لاگ آڈیو کلپ آپ کی نظر سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ہوا. اس کے اوپر بھی مریم صاحبہ نے کچھ تبصرہ نگاری کی ہے، یہ سنواتے ہیں آپ کو. آپ دیکھ لو نواز شریف کے خلاف کل میں جنرل باجوہ صاحب کی وہ ایک ہمارے اینکر ہے وہ بتا رہے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس وہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جب عمران خان ان کے پاس آتا تھا اور جب ہمیں نواز شریف پہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا تو کہتا تھا بڑا اچھا کیا آپ نے نواز شریف کو شکنجے میں پکڑ لیا، اب آپ نواز شریف کے ساتھ یہ کریں، اب آپ وہ کریں، اب اس کو ڈسکوالیفائی کریں، اب اس کو جیل میں بند کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ آج کرنے والے خود بول رہے ہیں. جی جو صاحب میں دیکھیں، آپ برادری تو آپ کی ہے قمر جاوید باجوہ، لیکن میرا بڑا تعلق رہا. اور میں نہیں کسی دوست کو بھی غیر ضروری، ابھی خان صاحب کے سامنے بھی بات چیت ہوئی تو میں نے وہاں بھی ان کو بھی کہہ دیا کہ میں اس میں نہیں آؤں گا. جس سے 4 دن آپ کا اچھا وقت گزرا ہو تو اب وہ عہدے سے ہٹ گئے تو میں ان پر حملے شروع کر دوں. انہوں نے اپنے لیے کوئی مناسب راستہ نہیں چنا، ضرورت نہیں تھی. باجوہ صاحب کو یہ چاہیے نہیں تھا. میں ابھی وہ میرا پتہ کر رہا ہوں کہ وہ کہاں ہیں، تو کیونکہ یہ ٹھیک نہیں. وہ ان کا ادارہ جو ہے نا یہ پاکستان اور مسلح افواج لازم و ملزوم ہے. یہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس پر جو ہے نا جو بندہ بھی اس میں کوئی رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یا لوگوں کو موقع ملتا ہے اس پر حملہ آور ہونے کی کسی کی وجہ سے بھی، کسی کے کانڈکٹ کی وجہ سے، تو وہ کوئی اچھا نہیں ہے. انہوں نے اچھا کام بڑا کیا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت انڈیا کو جو منہ توڑ جواب دیا وہ کس نے دیا؟ عمران خان وزیر اعظم تھا، قمر جاوید باجوہ یعنی آرمی چیف تھا. انہوں نے جہاز گرایا، فیصلہ کیا کہ ان کا اب اگر جہاز آتا ہے تو ہم نے گرانے، اور انہوں نے گرائے. اور ابھی نندر کو پکڑا جی، اور ان کا ناک رگڑی، اور اس کے بعد انڈیا نے کبھی حملہ نہیں کیا اگر آپ نے نوٹ کیا تو. یہ کس کے وقت میں ہوا ہے؟ بجائے کہ بڑے بڑے کارنامے جو ہوئے ہیں ان کو آج ایک بڑے ملک کا جو ہے سفیر بھی اور ملٹری اٹیچی ملک میں نہیں ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ عمران خان پر ڈال دے کیونکہ وہ اس نے گولیاں اس کو لگی ہوئی ہیں، اس لیے وہ سفیر اور ملٹری اٹیچی کو انہوں نے بھیجا. یہ نہ کرے. اور آپ کو مان لینا چاہیے کہ عمران خان ہیز اے ویری ہیوج پبلک سپورٹ، میسو سپورٹ. ان کے اندازے غلط ہو گئے تو اب اس میں ہم کیا؟ ناظرین بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ جو آڈیو کا کھیل ہے نا کہ اس کو بنیاد بنا کے کیسز بن رہے ہیں، ماضی میں کیا اس کے اوپر بیان بازی ہوتی رہی، مطلب اس کے اوپر جو قانون ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے اس کا بھی آپ کو حوالہ دیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। जो आइन के हवाले से, जो पीका के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला अगर हम दें, तो ये जो रिकॉर्डिंग वाला जो एविडेंस है ना, जो किसी की कॉल रिकॉर्ड हो गई, किसी की वीडियो रिकॉर्ड हो गई, कहाँ पे हुई, किस मकसद के लिए हुई, कौन सा वहां पे इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया, जगह क्या थी, उसके पीछे जो है मकासद क्या थे, वो सारी की सारी एक्सरसाइज करने के तो काफी ज्यादा कंडीशनैलिटीज हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है इससे पहले कि आप वो एविडेंस किसी जगह के ऊपर पेश करें। लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह आपको पता है कि यहाँ पे हर छोटी से छोटी बात के ऊपर किसी ने को बात कर दी, किसी की टेलीफोन के ऊपर मुकदमा हो जाता है और आर्टिकल 124A उसके ऊपर जनाब वतन से गद्दारी के मुकदमे हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑडियो वीडियो का खेल है ये नया नहीं है, माजी के अंदर भी आपने देखा, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस खेल की माहिर मानी जाती है। आपको कुछ बयानात सुनाते हैं। इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं, और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊं। रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपके पास, कुछ थोड़ा सा डिटेल ना बताएं, थोड़ा सा बताएंगे क्या कि कौन से लोग हो सकते हैं, एरियाज बता दें। मैं सिटिंग जजेस की रिकॉर्डिंग तो वो रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक में आएंगी ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या। लेकिन उन लोगों को पता है जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग है। अगर मैं ये नाम सामने ले आऊं तो कोहराम मच जाएगा और मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत बड़ा। मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, उसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम हैं जिनको जो मैं जहां जहां से हो सकते थे उन सब जगहों से। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई पॉइंट लाना चाहिए, कोई मोड़ ऐसा आना चाहिए कि मुझे वो सब बताना पड़े कौम को। कैप्टन सफदर साहब चौधरी साहब आपको सुनाते हैं। इसके बाद एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी, उसका मतलब है कि फुल स्क्रीन पे मजा आए देखने वालों को। वो अभी वो फिल्म आने वाली है, बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी। कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। फिल्म का डायरेक्टर एक मजलूम पाकिस्तानी है। सिनेमा स्कोप से पहले इंतजार फरमाइए कि स्लाइड चल चुकी है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफ द रिकॉर्ड देखनी है, मेरे साथ हलफ उठाए तो मैं आपको दिखा दूं, मगर हलफ होगा, मगर वो फिर आंखें आपको अरके गुलाब से धोनी पड़ेंगी, इतनी पलीत होगी। अच्छा, हाल ही में जो है कैप्टन सफदर साहब ने एक इंटरव्यू दिया एयरवाई चैनल को, हमारे जो नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल। उस दौरान उन्होंने वैसे ये माना कि हमें इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, अगर प्रोफेसर साहब को शॉर्ट है तो जरूर सुनवा दें। जो सब ये जो ऑडियो वीडियो का खेल है, आप क्या बातें कर रहे हैं, ये तो किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं। कल बख्तियार कसूरी एक बहुत बड़ा नाम था, मियां महमूद अली कसूरी, कानून और आइन के एतबार से उनके यानी खानदान के बड़े चश्मोचरा, उन्होंने कहा मुझे ये आइन और कानून दिखा दें जहां लिखा हुआ कि आपने अपनी बेटी या बेटियां जो है उनको डिक्लेयर करना है। क्यों ये मतलब किरदार कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं एक पॉपुलर लीडर का होना, तो इनके पल्ले तो कुछ नहीं आएगा। ये इन चीजों के माहिर हैं। मैं तो किसी वक्त एक अपनी कहानी भी छोटी सी सुनाऊंगा जब वक्त हो। नहीं जरूर इसके ऊपर बात करेंगे नाजरीन। लेकिन ये जो सारे का सारा मामला है ना ऑडियो वीडियो का, इससे अगर आप किसी का ये ख्याल है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज होने वाली है। नाजरीन, आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था, ये खासतौर पर किसी एक एक्यूज ने उनके खिलाफ 23 करोड़ करप्शन की जमानत का मामला चल रहा था। वहां पे जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि नए नैब कानून में कुछ कोताहियां हैं जिसे हम देख रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के अहम रिमार्क्स हैं। नाज़रीन, साहब ये जो मामला है नैब कवानीन का, ये अब जाहिर है इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है, अब इसका हल किसी न किसी सतह पे सामने आना है। तो ये इतने ज्यादा लोग जो अभी तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अक्रॉस द बोर्ड सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़ी अच्छी खासी तादाद के अंदर लोग जो हैं उन्होंने इस नैब के कानून से वो मुस्तफीद हुए हैं, तो उनका क्या बनेगा? सारा से सारे वो गवर्नमेंट में
اس وقت یہ 1 سال سے جو مقدمے اور جو حلیہ بگاڑا گیا نیب اور ایف آئی اے کے قوانین کا، تمام لوگ جو گورنمنٹ میں تھے جن کے اوپر کیسز تھے وہ سارے کے سارے ان کو حلف دلوا دیا گیا ہے، حکومتوں میں اہم عہدوں پر ڈال دیا گیا ہے، ان کے کیسز ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو نیب کا بھی قانون واپس لانا پڑے گا، بلکہ جب تک لوگوں کے اندر آئین اور قانون کے تحت چلنے کا رواج ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے اور انہیں خوف آئے 1 روپیہ بھی سرکاری خزانے سے چوری کرتے ہوئے۔ ناظرین، ہم سب ہیں آئین اور قانون پہ عمل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔